چونکہ اب تھوڑی صورتحال بدل گئی. پہلے ابھی بھی ظاہر ہے ایک ہوپ تو ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں, لیکن یہ جو امریکی مداخلت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران بھی اگریسو ہوا مزید. اسرائیل تو آلریڈی جس طرح سے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا, ایران جواب دے رہا تھا. اب یہ جو امریکہ کے حوالے سے ایران نے جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جنگ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا ایران جوہری مقامات پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے, یا فوجی اڈے ہیں, یا پھر آبنائے حرمز کی حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملات آگے کس طرف بڑھیں گے؟ کیا یہ جو تیسری عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ اس کا آغاز دکھائی دے رہا ہے؟ کامران یوسف صاحب دیکھیں, اس کا بہت حد تک دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایران کا جو ممکنہ طور پر جواب ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ جو امریکہ نے حملے کیے تھے ان کے 3 نیوکلیئر سائٹس کے اوپر, اس کے بعد اگر آپ ایران کا رد عمل دیکھیں تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ان کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے ان کی اگر کوئی نیوکلیئر میٹیریل وغیرہ تھا بھی تو اس کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. ایون امریکہ میں, اور ان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پہلے سے اطلاع دی گئی تھی ایون کہ ایران کو کہ ان پر یہ حملہ کیا جا رہا, اور اس کا مقصد جو ہے کسی ملٹری انسٹالیشن کو یا سیولینز کو نشانہ بنانا نہیں ہے. تو اگر میں ایران کے باقی ریٹرک کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں, اگر وہ امریکہ کے ان حملوں کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اپنی عوام کو وہ تیار بھی کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو ممکنہ جواب ہوگا تو شاید کو بہت بڑا میسو جواب نہ ہو. جو ممکنہ ان کے پاس آپشنز ہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں جا کر کے وہاں پر میزائل ماریں گے. جو ان کے ایسٹس اسی ریجن کے اندر گلف میں موجود ہیں, 18-19 ایسے مقامات ہیں گلف کے اندر جو بیسز امریکہ کی موجود ہیں, ان کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکن جو ایمبیسیز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک 2 دن ہو گئے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے جو ریئیکشن امیڈیٹلی ان کا یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو حملے ہیں اس میں وہ تیزی لا رہے ہیں, اور ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا وہ امریکہ کے خلاف براہ راست ان کی بیسز کے اوپر حملہ کریں گے, کیونکہ ان کو اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکی بیسز کے خلاف ان کے انٹرسٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ممکنہ طور پر پھر فردر جواب آئے گا وہ پہلے سے کہیں زیادہ انٹینس ہوگا. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو ایران کی ایئر سپیس ہے, وہ جو ایئر سپریورٹی ہوتی ہے وہ لوز کر چکے ہیں, اس پر مکمل طور پر جو اسرائیل اور جو امریکہ ہے اس کا کنٹرول ہے. اور اگر آپ کسی دفاعی ماہر سے پوچھیں, کسی فوجی سے پوچھیں کہ جب آپ کی فضا کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کتنے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. دوسرا, آپ نے بات کی اسٹریٹ آف ہرموز کی, ایک آپشن ہمیشہ ایران ماضی میں بھی کہتا رہا ہے کہ بطور لیوریج کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں آپ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو تو نقصان پہنچانے کی بات کریں گے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ان ممالک کو بھی ہوگا جو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں سے وہ 20% دنیا کی جو آئل کی تجارت اس رستے سے ہوتی ہے, 80% جو ہے وہ تجارت یا جو آئل کی شپمنٹ ہے اس کا انحصار چین ہے, پاکستان ہے, جنوبی کوریا ہے, جاپان ہے, ایون بھارت بھی ہے. تو زیادہ ریلائنس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چین کی ہے اس کے اوپر, جو ڈسکاؤنٹڈ آئل اور گیس اس رستے سے ہو کے جاتی ہے. آج میں چین کی وزارت خارجہ کا بھی اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی محتاط بات کی اور انہوں نے شاید دبے الفاظ میں اس ایکشن کی مخالفت کی ہے. تو ایران کے لیے ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہرموز والے آپشن پہ جاتے ہیں تو کیا اس سے ان کا مقصد حل ہوگا یا مزید جو مسائل ہیں ان کے لیے بڑھیں گے. اور مجھے جو اوورآل سچویشن لگتی ہے کہ ایران کے پاس جو آپشنز ہیں اس وقت وہ لمیٹڈ ہیں, کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں شاید وہ اپنی جو کرنٹ ان کی گورنمنٹ ہے ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ. صحیح. جی عامر صاحب, اگر ایران جس طرح کامران صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ آپشن لمیٹڈ ہیں, خاص طور پر جب امریکہ کودا ہے جنگ میں ڈائریکٹلی, تو سچویشن تھوڑی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے ایران کا؟ پھر وہی بات, کیونکہ سلامتی کونسل کا اجلاس بڑا بے اثر رہا, مختلف ممالک, یورپی ممالک بھی اپنا وہ دکھا رہے ہیں, اپنا اس کے اندر بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بے سود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عرب ممالک کی بھی ہم نے بات کی جب سے, کیونکہ آج 11واں روز ہے اور تقریباً ہم اپنے پروگرام میں اس پر بات کر رہے ہیں, تو ایک امید نظر آتی ہے کہ مذاکرات بات چیت سے, ظاہر ہے جنگ کوئی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. تو عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ معاملات آگے جنگ پر ہی ان کا اختتام ہوگا, جو ایران کا بھی موقف آیا ہے کہ ٹرمپ امریکہ نے آغاز کیا ہے, ختم ایران خود کرے گا, یا ابھی بھی راستہ ہے کہ آپ معاملات کو بات چیت سے حل کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو آخر میں بات کہی نا کہ پھر ایران اختتام کرے گا, تو پھر
پاکستان نے جب جواب دیا تھا نا انڈیا کو کہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، اور ہم نے جواب دیا اور پھر وہ بھاگتا پھرا. اب اصل ایشو یہ ہے کہ ایک سینٹیمنٹس میں اگر آپ بات کرتے ہیں جذباتی کہ جی ایران نے تو تباہ کر دیا اسرائیل کو، بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ مناظر کبھی نہیں آئے تھے کہ وہ اپنے شہریوں کو 48 گھنٹے کے لیے کہہ رہے ہیں باہر نہ نکلو، فلاں نہ کرو، لیکن اس کا اسرائیل میں تو 24 لوگ مارے گئے. ایران میں بچا کون؟ ان کی تمام ملٹری قیادت پہلے دن مار دی، ایٹامک سائنسدان مار دیے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ہم نے روکا ہوا ہے. یہ جو اب اس وقت تک اس بات پہ آپ ہوشیاری کہیں کہ ایران نے پورے گلف میں، جیسے کامران کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جتنے اڈے ہیں وہاں پہ حملہ نہیں کیا، لیکن کیا وہ حملہ جب کر دیں گے، اور کیا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان میزائلوں کو روک لیں، اور اگر کہیں پہ تباہی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ جو سارا گلف اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے، آٹومیٹکلی یہ دوسری طرف چلا جائے گا. پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ہماری تو ساری افرادی قوت، کتنے لاکھوں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، ہم نام لیتے جائیں، کویت، سب جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں. ہم کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے؟ ایران نے کیا مذمت کی تھی انڈین حملے کی، یا ہم سے بات چیت کی بات کی تھی؟ ہم مذمت بھی کر رہے ہیں. انڈیا نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، انڈیا نے امریکہ کی مذمت نہیں کی، وہ صرف ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہے ہیں جو ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. اب رشیا چلے گئے ہیں، عراقی وزیر خارجہ، وہاں سے جواب کیا آیا ہے؟ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایرانی عوام کی مدد کر سکیں. اس سے بڑا جواب نہیں ہے نا. اب سمجھنے کی بات ہے ایرانی قیادت کے اوپر کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے پاس میزائلوں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے، وہ کب تک اسرائیل کو ہوا سے مارنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ نہ ٹروپس ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. لیکن امریکہ تو یہ کام کر سکتا ہے نا کہ وہ عراق میں جا سکتا ہے، ایک لمبی جنگ اور پھر ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ جس میں ساری دنیا لپیٹ میں آئے گی، تیسری عالمی جنگ بنتی ہے. یا وہ اپنے دوستوں کے مشورے پہ عمل کرے گا جس میں چائنا، رشیا، پاکستان، سعودی عرب، گلف جو کہہ رہا ہے، یورپی یونین، سب کے اپنے اقتصادی مسائل بھی ہیں، جذباتی وابستگیاں بھی ہیں کہ ایران کے خلاف وہ ایکشن نہ ہو جو اسرائیل اوریجنلی چاہتا ہے. وہاں پہ رجیم چینج کی انہوں نے پہلے دن کہی تھی نا، ایٹمی تنصیبات کے علاوہ رجیم چینج کی بات کی تھی. ٹرمپ کی طرف سے تو اب آیا نا کہ اگر آپ بڑھے تو ہم یہ کام کریں گے. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے. اب ہمارے فیلڈ مارشل جب امریکہ گئے ہیں اور وہ 2 ہفتے کی بات آئی اور انہوں نے باہر نکل کے خود ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بہتر سمجھتا ہے ایران کو، تو ہم جو کام کر سکتے تھے ایک دوست کے مشورے کے لیے کہ وہ ہم نے کیا، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن فیصلہ اس صدر نے کیا جو جنگوں کے خلاف ووٹ لے کے آیا تھا، اور اب وہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے کے اشارے دے رہے ہیں. اگر وہ ایران کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں. یہ بڑا ٹرکی ٹائم ہے اس وقت ایران کی قیادت کے لیے. اسیسینیشنز ان میں عام ہو رہی ہیں. اسماعیل ہانیہ کو وہاں شہید کیا گیا، اس جنگ کے آغاز میں ان کی ٹاپ براس کو مارا گیا. آپ بتائیں، پراکسیز ان کی اڑا دی گئیں. اس وقت ایران کس پہ بینک کرے گا؟ اس پہ جس کے ایٹمی سائنسدان اس وقت ایران میں موجود ہیں ایک تنصیب میں، لیکن وہاں نہ اسرائیل جا رہا ہے نہ وہاں جا رہا ہے امریکہ کہ بھئی وہاں روسی ہیں. لیکن روسی جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو کوشش کریں گے. تو کوشش میں اسلحہ تو ٹھیک ہے، پھر خرید لے ایران، کتنا اسلحہ خرید لے گا، اور وہ کہاں جا کے استعمال ہونا ہے؟ میزائل ہی ہے نا. کیا وہ آنے دیں گے جو چاروں طرف سے پھر امریکن اڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو کہانی ہے کہ ان کے ایک پرانے عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ جی کئی ممالک ایران کو ایٹم بم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ کہنے کی حد تک ہو سکتا ہے، یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، نہ یہ چلنے دیتا ہے کوئی. ہم کیوں مان گئے بات کہ ایٹم کی جنگ اس کا نتیجہ کیا ہے، کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان نے تو یہ اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے نا. اس کے استعمال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، ہم اشارہ کر کے بھی ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. اور 40 سال سے پابندیاں لگوا کے اپنے پورے ملک پہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ نہیں کیا. اس میں کسی نے روکا تھا انہیں؟ یہ قوت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور پھر کر لیں. پاکستان نے تو کیا تھا، جس کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہم ایٹمی ملک ہیں اور ہمارے سے بات چیت اسی لحاظ سے کی جائے گی. لیکن وہاں تو وہ دبا رہے ہیں. یہ بہرحال جی ان دی اینڈ یہی ہے کہ ایرانی قیادت نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اپنے ملک کی بقا کے لیے کرتے ہیں. اس میں وہ ایک جس کو لفظ سرنڈر وہ کہہ رہے تھے، آپ سرنڈر نہ کہیں، اس میں ایک ڈپلومیٹک آپ فائدہ لے لیں، اپنے دوست ممالک کو ڈال